اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ یہ اسلام نے طلاق کو اتنا آسان کر دیا، دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دو اور ایسا رشتہ ختم، یہ تو بڑا بظاہر ایک غلط نظام ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ٹھیک ہے مانتا ہوں اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا سب سے آسان ہے. یہی اعتراض ہوا نا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، ختم کی 3 الفاظ سے ہو جاتا ہے، یہی اعتراض ہوا نا. اور انگریزوں کے ہاں اس ریلیشن کو ختم کرنا بہت مشکل. انگریز کھڑے کھڑے 25 دفعہ بھی ڈیورس بول دے گا، نہیں ہوگی، کورٹ میں جانا پڑے گا اس کو. کورٹ جانے کے بعد اگر وہ خود ڈیورس دے رہا ہے تو آدھی جائیداد بیگم کے نام کرنی پڑے گی. ہندوؤں میں بھی کچھ ایسا ہی نظام ہے، ہر قوم میں ایسا ہی ہے. اول نظر میں لگے گا کہ یہ بہت عجیب نظام ہے نا اسلام کا، بظاہر صحیح نہیں ہے. لیکن میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ڈیورس ریشو دنیا میں سب سے کم کس قوم میں ہے؟ یہ رپورٹ ہے، پوری دنیا میں سب سے کامیاب شادیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں. نکاح کا ریشو بھی زیادہ اور ڈیورس کا ریشو نکاح کا ریشو مسلمانوں میں سب سے زیادہ، ڈیورس کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم، حالانکہ ڈیورس مسلمانوں میں سب سے آسان. میں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس نظام میں خوبی ہے جس کی وجہ سے طلاق آسان ہونے کے باوجود مشکل، اور کوئی اس نظام میں برائی ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود آسان. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ہے اس نظام میں خرابی. یورپ میں انہوں نے کیا کیا، ڈیورس کو مشکل بنا دیا نا کہ بھئی مشکل سے دینی پڑے گی، بیگم سے جان چھوٹے گی تو آسانی سے نہیں چھوٹے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی بیگم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کیا خیال ہے؟ جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ میں رسک پر ہوں گا، یہ عورت جو مرضی میرے ساتھ کر لے، میرے پاس چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں، تو وہ کرے گا کیوں اس سے شادی؟ انہوں نے یہ نظام بنایا تھا ڈیورس کو مشکل تاکہ فیملی سسٹم مضبوط رہے، طلاقیں کم ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح ہونا ہی کم ہو گئے. دوسری بات، جو نکاح ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تو ڈیورس مشکل ہے نا، پھر ڈیورس کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ ڈیورس ماہر ہیں، اور حضرت نے بھی ان کی تعریفیں کی. ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ آسان فقہ المعاملات. اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی. بہت ہی خاندانی کتاب ہے. آپ کو اسلام کا اگر فائننس کا سسٹم سمجھنا ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ. تو ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. تو یہ ان تمام کی نسبت ہوتی ہے ایک ایسے پیغمبر کی طرف جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شعر و شاعری کے علاوہ ان کا تحریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاعری تھی بس. شاعریوں میں وہ کبھی اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے، کبھی محبوباؤں کے زلفوں کی تعریفیں کرتے تھے. اب انگلش اتنی رائج ہو رہی ہے کہ زلفوں کا تذکرہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انگلش ضرور سیکھیں، لیکن اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. ادب اردو میں ہے، انگلش میں وہ ادب نہیں ہے. محبوبہ کی تعریف کے لیے آپ لانگ ہیئر کہیں گے کیا اس کے ہیں؟ مزہ آئے گا؟ یہ استعارات اور یہ کنایات جو اردو میں مزہ ہے وہ انگلش میں تھوڑی ہے. یہ تو گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے وہ خود معترف ہیں کہ ادب یہ اردو میں انگلش سے 1000 گنا زائد ہے. تو اردو سے تعلق اپنا قائم رکھیں. آپ انگلش ضرور سیکھیں، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن اردو سے رشتہ نہ چھوڑیں. یورپ میں جو جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے. میں کہتا ہوں بھائی اردو سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب تمہارا اپنے کلچر سے رشتہ ختم. پھر انگریز کے بچے پیدا ہوں گے، آپ کہیں گے یار اچھا پہلے سے پڑھے لکھے پیدا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی انگریز کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تو یہاں انگریز بنانا چاہ رہے، پیدائشی انگریز ہو تو سبحان اللہ. بہت خطرناک ہو جائے گا انگریز کا بچہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہاں سے کالز آتی ہیں جن کے بچے یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہیں. تو وہ کیا، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے بھی ہیں، بہت صحیح ہے، وہاں جا کے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں. وہ ایک غیرت کا قصہ میں سناتا ہوں. ایک گورے نے کسی سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. اس نے کہا کہ یار انگریز غیرت مند ہو سکتا ہے بھائی، کوئی بھی غیرت مند ہو سکتا ہے. کیسے غیرت؟ اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت غیرت آئی. اس نے کہا کیا بھائی تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آج کے بعد برداشت. اب وہ پاکستانی تھا یہاں کا.
اس نے کہا چلو یار. پھر کیا ہوا, اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا, اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں. پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی. اس نے کہا یار اب کیا تو نے؟ اس نے کہا شاید گلا ہی نہ دبا دیا کہیں جا کے دونوں کا. کہہ رہا ہے میں نے کہا بس اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا, اب تیسری دفعہ برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے, گیسٹ روم جو ہوتا ہے اس میں. کہہ رہا ہے میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا. گورے نے کہا اب میں برداشت نہیں. اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلا دبا دیا ہوگا. کہہ رہا ہے میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا گھر سے, بیٹھو گے کہاں. اتنا بھی نہیں ہوتا جو حاصل بتا رہا ہوں نا, یہ بھی زیادہ ہو گئی ہے, ہوتا اتنا بھی نہیں ہے. دیکھو ابھی میرا یونیورسٹی میں بیان تھا, وہاں جو میں نے ایک بات کی بس وہ میں آپ سے بھی کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوں گے. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے نا اس سے وہ لو, جو نہیں ہے وہ اس میں اس کو فالو نہیں کرو. گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے, اس سے لیں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی لی ہے, مشورے بھی لیے ہیں, ان کے علوم سے فائدہ بھی اٹھایا. اس پر احادیث ہیں, بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ روحانیت ان کے پاس نہیں ہے, تہذیب ان کے پاس. دیکھیں تہذیب سوٹ ٹائی کو نہیں کہتے. بڑے بڑے چور ڈاکو سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, نہا دھو کے کاٹن کلف میں اس کو تھوڑی تہذیب کہتے ہیں. تہذیب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کا حق پہچانو, اور جس کا آپ پر جتنا بڑا احسان ہے اس کا حق پہچانو. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ کے والدین کا ہے. تبھی قرآن میں جہاں اللہ والدین کا تذکرہ ہے نا, ہمیشہ اللہ کے بعد ہے, ہمیشہ اللہ کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس دونوں کے لیے بہت تاکید کے صیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں. قضا کا لفظ, کبھی وصیت کا لفظ استعمال کیا. میں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے پاس چلا جاؤں اور اپنی گاڑی لے کے کہ آپ میری گاڑی کا انجن ٹھیک کر دیں, ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مجھ سے کیوں ٹھیک کروا. میں کہوں گا آپ اتنے پڑھے لکھے, آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, آپ میری گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ کیا کہیں گے بھائی میں گاڑیوں کا میکینک نہیں ہوں, میں جتنا بڑا بھی ہوں لیکن میں اپنی فیلڈ سے متعلق آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں. جو علم میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کیسے آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یار ڈاکٹر صاحب اس دن میں ایک مریض کو لایا تھا, تڑپتا ہوا مریض اور لا علاج تھا, وہ سب کہہ رہے تھے یہ اس کا کوئی علاج نہیں, آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو میرا پنکھا بھی ٹھیک کر دیں آپ. ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے مریض کا اس پنکھے سے کیا تعلق. آپ کہیں گے جو مریض کو ٹھیک کرنا مشکل ہے یہ پنکھا. کہے گا بھائی مریض کو پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے تو اتنے زیادہ کورسز نہیں کرنے پڑتے, وہ تو کوئی بھی چھوٹو کو بٹھا دو لے جا کے پنکھے والے کی دکان پہ, گنجا کرا دو اس کو, اس کی سر پہ 2-4 دفعہ چپت پڑیں گے, پنکھا وہی ہوتا ہے نا, آپ نے میکینک کو دیکھا ہوگا چھوٹو پانا لے کر ایسا ہوتا ہے نا. اس کے لیے گنجا ہونا ضروری ہے, گنجے ہی ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے. جو میکینک کے ہاں بچے ہوتے ہیں نا سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے, استاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹو کر کے اس سے, تو اس کے لیے تو یہ علم کافی ہے. تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا پیچیدہ علم حاصل کیا, آپ نے اس دن ایک مریض کو ٹھیک کر دیا اور آپ ایک چھوٹا سا پنکھا ٹھیک نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کہے گا بھائی ہر آدمی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. تو گورا سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے, تہذیب میں ہمارا امام نہیں ہے. اور جس قوم کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہو, جن کو اپنے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, ماں کے حقوق کیا ہے, باپ کے حقوق کیا ہے, وراثت کتوں کے نام کر کے جا رہے ہو, آپ ان سے سیکھ رہے ہو یار اس کلچر کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں نا ایک عجیب دماغ بنتا چلا جا رہا ہے. ہر چیز آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں, ہر چیز نیوٹن سے پوچھ رہے ہیں. نیوٹن سے جو پوچھنے کی چیزیں آپ اس میں اس کو فالو کرو, آئنسٹائن سے جو پوچھنے کی چیزیں اس کو فالو کرو. جو پیغمبروں کی فیلڈ ہے اس میں کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. پیغمبروں کی فیلڈ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, پیغمبروں کی فیلڈ انسان کو انسان کا بچہ بنانا ہے, انسان کو انسان بنانا ہے.
تو اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہو تو نیکی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو اسلام بتائے گا اور نیک بننے کا طریقہ بھی آپ کو اسلام بتائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی تو بہت نیک ہیں, وہ اس لیے نیک ہیں کہ آپ کو نیکی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے. بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص اپنے اوپر برے لفظ یا بیڈ کا لیبل نہیں لگانا چاہتا کہ میں بیڈ پرسن ہوں. کوئی لگانا چاہتا ہے؟ کچھ برائیاں ایسی ہیں جب پوری قوم میں وہ برائیاں سرایت کر جاتی ہے نا, تو قوم من حیث القوم یہ جرم کرتی ہے کہ اس برائی کو برائی کی لسٹ سے نکال دیتی, پھر اس برائی کرنے سے آپ برے رہتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت انسانوں سے ہو رہا ہے. باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا یہ برا کام ہے یا نہیں؟ گوروں کے کلچر میں برا نہیں ہے. اگر آپ کسی گورے کی کا وہ انٹروڈکشن کروائیں کہ انہوں نے اپنے ابا کو 50 سال میں جمع کرا دیا تھا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, بہت بڑا مسئلہ ہے. شراب پینا اچھا کام ہے برا ہے؟ بری بات ہے. ساری دنیا عقل کہتی ہے برا ہے, لیکن چونکہ سب پیتے ہیں اس لیے انہوں نے شراب کو برائی کی لسٹ سے نکال دی. یعنی اتنا بڑا جرم انسانیت کر رہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ چرس پیتا تھا, ہیروئن پیتا تھا اور الٹے الٹے کام کرتا تھا, زنا کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا, تو سب کہتے تھے گندا بچہ گندا بچہ. آپ نے کیا کیا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا, آپ نے کہا کہ بیڈ کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آؤ یار, صحیح ہے نا. اور گڈ کی ڈیفینیشن میں یہ لکھ دو کہ بھلے شراب بھی پیتا ہو, بے شک چرس بھی پیتا ہو, بے شک یہ الٹے کام بھی کرتا ہو, پھر بھی وہ گڈ پرسن ہے. تو آپ نے ڈکشنری میں گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. تو یہ کام گوروں نے کیا ہے. ان کے ہاں ہومو سیکس عام ہوتا جا رہا ہے. کتنا گندا کام ہے یہ. ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہو, مثال کے طور پر سب سے زیادہ رشتہ جب کوئی لینے آتا ہے نا تو اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے. اس سے پہلے اتنا زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیا جاتا. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, بھائی کیا کرتے ہو؟ ذرا لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہوں میں. آپ تھپڑ مار کے گھر سے نکالو گے, دفع ہو یہاں سے, ہے بھائی. گورے کے یہاں ایسا نہیں ہوتا, براڈ مائنڈیڈ. وہ ویزا دے دیں گے آپ کو, آپ ثابت کر دو کہ میں یہ کرتا ہوں, آپ کو فوراً یو کے کا ویزا ملے گا. کتنا گندا عمل, مگر اس پر لیبل کتنا خوبصورت لگایا کہ بھائی یہ انسان کی آزادی ہے. انسان نجی زندگی میں کیا ہے؟ آزادی. اس گندگی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی کا, اور اس کو گڈ کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیا. تو یہ جرم دنیا کر رہی ہے. ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمیں ان دھاندلیوں سے بچاتا ہے, اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے وہ گڈ پرسن ہو نہیں سکتا, کیونکہ سب سے پہلا حق کریٹر کا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے, جو بنانے والے کو نہیں. مجھے ایک دن کہا کسی نے کہ نیوٹن نے اتنی انسانیت کی خدمت کی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. اگر اسلام اس تک پہنچا تھا اور خدا کی توحید پر ایمان نہیں لایا تو اسلام نیوٹن کا نام لے کے نہیں بتاتا کہ یہ والا جائے گا. اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے, بھائی نیوٹن ہو, ایڈیسن ہو, جو بھی ہو. مجھے نہیں پتا کہ نیوٹن تک اسلام پہنچا تھا نہیں پہنچا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ مجھے نیوٹن کو زبردستی جہنم میں پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے. لیکن ایک اصول ہے نا کہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو اپنے خدا کو نہیں مانے گا, خدا کی توحید اور بنانے والے کو, اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے گا بشرطے کہ پیغمبروں کی دعوت پہنچی بھی ہو اس تک, تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل دنیا میں ضائع ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اتنی انسانیت کی خدمت کرنے والا اگر واقعی ان اصولوں پہ پورا نہیں اترا تو جہنم میں جائے گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو نیوٹن سے کیوں اتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں, کچھ لاز بنائے ہیں جس سے انسانیت نے بہت فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ نہیں, آپ کو اپنے محسن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو نیوٹن کو اپنے کریٹر سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی کہ اس پر ایمان لاتا؟ وہ کہتا یہ میرا دماغ اس خدا نے بنایا ہے جس کی بیس پر میں اتنی ایکویشنز بنا رہا ہوں اور اتنے لاز دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ اور ہے, انسانوں کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ. اور دیکھیں انسان بھی اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہر آدمی اخپل طریقے سے کرتا ہے. پشتو میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے. مثال کے طور پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے؟ جو ماں باپ کو کما کے دیتا ہے. ایک ابا اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے, میرا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے,
یہ لیکچرار ہے, یہ چور ہے. چوتھے کے بارے میں کہا چور ہے. اس نے کہا اتنے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے, تو اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا یہی ہے اصل میں, کماتا صرف اکیلا یہی. تو ابا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے, ابا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو ابا کو پیسے دے اور ابا کی مانے. لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے. بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو اماں کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے. لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حقوق پورے کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بیوی کی نہیں سنتا, سنتا صرف میری ہے. تو انسان اچھائی اور برائی کو اخپل طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے اور برے کا معیار اور کرائٹیریا انسانوں سے پوچھیں گے تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف اچھیز اینڈ بریز. چلاتے ہیں ہم بھی, انگلش بھی بولتے ہیں, درمیان میں چلا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی, کوئی ایک معیار نہیں ہے. کینیڈا کا معیار الگ ہے, یو کے کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, سعودیہ کا الگ ہے. سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے, سعودی نہیں ہو تو بات اچھا ہے, وہی نہیں آپ. وہاں اچھائی برائی کا سب کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی جو میرا یوٹیوب پہ بیان نہیں سنیں گے. تو اگر آپ سعودی ہیں تو بہت زیادہ عزت ہے آپ کی, بہت اچھے ہیں آپ. اگر آپ سعودی نہیں ہیں, غریب ملک سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, عجیب سے آدمی ہیں آپ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو معیار بیان کیا نا اچھائی برائی کا, آج اس جیسا معیار بھی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا, اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں, اور اس برائی پہ سزا کیا ملے گی, اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو آپ سب یہاں پر طلبہ ہیں, آپ نے کل ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی. اپنے نظریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام پہ اعتراضات اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک عملی خرابی ہوتی ہے, ایک نظریے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا بڑا زبردست, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. درمیان میں رہے گا تو نہ جلنے کے کام آئے گا نہ مارنے کے کام آئے گا. سنگ بن جائے گا تو کسی کا سر تو پھاڑنے کے کام آئے گا نا, موم بنے گا تو پگھلے گا اور جلائے گا, لوگوں کو روشن کرے گا. تو یا تو بھائی پورے گورے بن جائیں, کیونکہ اس وقت دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف اب دنیا میں دوسرے جتنے مذاہب میں وہ خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں. جب ایجوکیشن دنیا میں آ رہی ہے نا, تو کون پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجا کرے گا بھائی. وہ خود ہندو پوچھتے ہیں اپنے پنڈتوں سے, یار یہ ہم نے خود بنایا اور خود ہی ہم اس سے مانگیں, یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو دنیا میں دو ہی تہذیبیں رہ جائیں گی, ایک اسلام اور ایک الحاد, یعنی بالکل لا مذہبیت. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے جانا کس طرف کو ہے. اگر اس طرف ہے تو پھر پراپر وے میں چلیں, آپ مکمل اسلام کو فالو کریں, اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے. انسان کے پاس اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میرے پاس نا نفسیاتی ڈاکٹروں کے بھی بہت فون آتے ہیں, وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پاگل ہوئے ہوئے ہیں, ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گورے کے پاس نا ڈپریشن کے علاج کا کوئی معقول حل ہے نہیں. جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہاں کی ٹینشن کو وہ بہت بڑھا لیتے ہیں. میں نے ایسے بھی ڈاکٹروں کا سنا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے کرتے خود تھوڑی سی ٹینشن ہوئی اور اس میں ڈپریشن کے مریض بن گئے وہ. تو گورے کے پاس موٹیویشن کا کوئی مضبوط راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے, ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ بھئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو گناہ معاف ہو رہا ہے تمہارا. تو ہم آج ہی یونیورسٹی میں کسی لیکچرار سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں جو نفسیات پڑھ رہے ہیں, بہت سارے ان میں اسلام سے ہی باغی ہو جاتے ہیں, وہیں سے پڑھ رہے ہیں نا سب کچھ, تو اسی ماحول کے اثرات آتے ہیں, بالکل اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں وہ. تو میں نے کہا ان میں ہی ڈپریشن سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں جو نفسیات نہیں پڑھتا, مذہب کو فالو کرتا ہے, چاہے وہ پورا فالو نہیں بھی کر رہا, ٹوٹا پھوٹا کبھی کبھار جمعے میں مولوی صاحب کی تقریر سن کے چلا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں مصیبتوں سے, اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, مقدر ہے, جو مصیبت مقدر میں ہے وہ آ کے رہے گی.
تو ہمارے ہاں جو ٹینشنیں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھو ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو کم ہے. گورے کا جو ملک ہے وہ ٹینشن فری ملک ہے. آپ کو وہاں ٹینشن کے علاوہ سب. میں آسٹریلیا گیا, میں نے کہا یار کچھ ٹینشن کی چیز ہی نہیں مل رہی یہاں پہ. ہوا اتنی صاف, بجلی جانے کا تصور نہیں ہے, پانی 24 گھنٹے, انوائرمنٹ ایسا خاندانی, صحتیں اتنی اچھی گوروں کی. میں تو 3-4 دن تک تو میں ایسے ہوا میں گھومتا ہی رہا ہوں, یار یہ کوئی تو دھواں بھی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے یہ. واقعی میں میری جو فیلنگ تھی میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا ہوا اتنی صاف اور اتنی صفائی ستھرائی, چوڑی سڑکیں, اور گوروں کے گھر بھی ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں گلستان جوہر جائیں نا کراچی میں, بس گھسے جا رہے, ایک کمبل میں 8 بندے سوتے ہیں. اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہو اور زیادہ بچے پیدا کرو. تو یہ زیادہ بچے, میں نے کہا میں زیادہ بچے پیدا کر کے, بھائی تھوڑا باہر نکل جا یار, تو کراچی سے تو گلشن معمار کی طرف چلا جا. تو بچے یہ تھوڑی ہم نے کہا ایک ہی کمبل میں پیدا. وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھیں, کہنے لگی کہ شادی سے پہلے کون سر دباتا تھا. اس نے کہا شادی سے پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے, نہ سالوں کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن. اس کے باوجود ڈپریشن کے اتنے مریض. تو بھائی اس کا مطلب ڈپریشن کی کوئی چیز نہ ہو کے بھی اتنی ڈپریشن, اس کا مطلب ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب اس معاشرے میں موجود ہے. اور ہمارے یہاں اتنی ساری ڈپریشن کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن کے مریضوں کا کم ہونا, اور وہ بھی زیادہ تر وہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. اس کا مطلب کوئی ایسی خوبی ہے جو اتنی خامیوں پہ بھاری ہے, وہ خوبی اسلام ہے. تو اپنے نظریات کو بھی درست کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں. کلچر کو بھی میں جلدی شادیوں کا قائل ہوں, اس لیے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. باتیں تو بہت کر رہے ہیں, اور گوروں کا جو کلچر ہو گیا نا, اگر یہ دیر سے شادیوں کا رواج ختم نہیں ہو تو ہمارا اینڈ بھی وہی ہوگا جو گوروں کا ہے. تو میں اس لیے اتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں. بھائی اپنے کلچر کو بچاؤ. بھائی یہ سارے رشتے نکاح کے بعد وجود میں آتے ہیں. چچا خالہ, گدھے کے کوئی نہیں ہوتا, نہ ماموں نہ خالہ نہ چچا نہ پھپھا نہ تایا. کچھ ہوتا ہے گدھے کا, کیونکہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا, اور باپ کیوں نہیں ہوتا, شادی نہیں کرتا وہ. تو یہی ہو جائے گا. گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے, یہ نہ کریں. آپ 4 شادیاں کریں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کسی سے پوچھیں نہیں. اس میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا, بھائی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے یہ, ورنہ یہ کلچر برباد ہو جائے گا. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بربادی آنے والی ہے مستقبل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور جو صحیح بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.